تہجد میں جو ایک بار دعا مانگ لی جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے قبول ہونے سے نہیں روک سکتی۔ جان لو، تہجد دوسرا نام ہے قبولیت کا۔ جو دعائیں فرض نمازوں میں قبول نہیں ہو رہی ہوتی وہ دعائیں تہجد میں قبول ہونی ہوتی ہیں۔ تو یہ نہ سوچو کہ ہم نے تو تہجد میں مانگا پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ جان لو تہجد کی دعا قبول ہوئے بنا نہیں رہ سکتی۔ اللہ دل میں بھی وہی ڈالتا ہے جو اس نے تمہیں دینے کا ارادہ کر لیا ہوتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئی وہ رد ہو جائے گی؟ جو دکھ رات بھر سونے نہیں دیتے ان کا مرہم تہجد میں موجود ہے۔ جو بے سکونی دن بھر چین نہیں لینے دیتی اس کی دوا تہجد میں موجود ہے۔ جو دعائیں اب تک ادھوری تھی ان دعاؤں کی قبولیت تہجد میں موجود ہے۔ جو مشکلات تمہیں گھیرے ہوئے ہیں ان کا حل تہجد میں موجود ہے۔ بیمار کے لیے شفا تہجد میں موجود ہے۔ بھٹکے ہوئے انسان کے لیے راحت تہجد میں موجود ہے۔ اللہ کو اپنے پاس محسوس کر کے ایسے اپنے دل کا حال بتانے کا موقع تہجد میں موجود ہے۔ خدا کی محبت پانے کا راستہ تہجد میں موجود ہے۔ خدا سے عشق کی انتہا تہجد میں موجود ہے۔ تہجد کی دعا مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دعائیں فرض نمازوں میں قبول نہیں ہو رہی ہوں وہ تہجد کی نماز میں قبول ہونے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دکھ چین نہیں لینے دے رہے تہجد ان دکھوں کو جڑ سے مٹانے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ جو دل اتنا بے چین ہے تہجد روح تک میں سکون پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو چار چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اکیلے ہو کوئی ساتھ نہیں دیتا تو جان لو تہجد رب سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو کچھ ناممکن لگ رہا ہے تہجد اسے ممکن بنوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ آنسو، سسکیاں، تکلیفیں، پریشانیاں، تہجد ان سب سے چھٹکارا دلانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو پریشان نہ ہو، تہجد معجزے کروانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ کہتا ہے نا، ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے مجھ سے اور میں عطا کروں۔ تو جان لو تہجد رب سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد بڑی لاڈلی عبادت ہے، یہ اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو صرف اللہ کی محبت کے لیے تہجد ادا کرتے ہیں۔ مسکرا کر دن بھر لوگوں سے اپنا غم چھپاتا ہوں اور پھر وقت تہجد خدا کو رو رو کر سارا دکھ سناتا ہوں۔ یقین رکھیں تمہارا راتوں میں اٹھ کر مانگنا ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ کو اس دل سے پیارا اور کیا ہوگا جو روز تو تہجد کے سجدوں میں ٹوٹ کر اس کے سامنے بکھر جاتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے معجزوں کے لیے دھڑکتے ہیں۔ جن دعاؤں کی توفیق تمہیں تہجد میں بار بار مانگنے کے لیے مل رہی ہے وہ تمہارے مقدر بننے والی ہیں۔ بس جتنا تم اللہ پر یقین کرو گے اتنا ہی معجزوں کو حقیقت بنتا پاؤ گے انشاءاللہ۔ تمہاری تہجد کی دعائیں کن فیکن کا سفر ضرور طے کریں گی۔ تمہیں بس اپنے دل پر صبر کی مہر لگانی ہے۔ اس دل کو مایوسی اور نا امیدی سے آزاد کرنا ہے، اس رب پر کامل یقین کرنا ہے۔ تہجد کی نماز دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے بلاوا عرش سے آتا ہے۔ اس وقت آپ کا خیال بھی حقیقت بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے اللہ پاک کے لیے محبت کر کے دیکھو۔ اللہ پاک کی رضا کو پہلے رکھو گے، ان کی رضا پر راضی رہو گے تو اپنی رضا کو اس کی رضا بنتا دیکھو گے۔ دعا کر کے صبر اور یقین کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہے نا دینے کے لیے، آپ بس یقین سے مانگو، چاہے سب ناممکن ہی کیوں نہ لگے۔ جو عرش کا بادشاہ ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کب، کیا اور کیسے دینا ہے، تو بس اس کو اپنے لیے کافی کر لو۔ آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میرا یقین کبھی نہیں توڑے گا۔ تہجد نے مجھے میرے اللہ سے محبت کرنا سکھائی۔ دعاؤں میں اگر دل لگنا شروع ہو جائے تو جان لو اللہ تمہارا مقدر بدلنے کے لیے راضی ہے۔ پتہ ہے اللہ نے ہر نماز کے لیے اپنے بندوں کو کہا ہے کہ تم ہمارے بندوں کو نماز کے لیے بلایا کرو، لیکن تہجد کی نماز کے لیے اللہ ہمیں خود بلاتا ہے۔
کیوں مانگو میں دنیا سے کچھ بھی جب میرے اختیار میں تہجد کا سجدہ نصیب ہے۔ جن دعاؤں کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ گئے ہو، ان دعاؤں کو اللہ کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے؟ تہجد کی نماز میں جتنا سکون ہے، اتنا سکون دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتا۔ تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ معجزے تو خود ان کا انتظار کرتے ہیں۔ تمہیں تو خبر بھی نہیں کہ اللہ تمہارے لیے کیسے کیسے ذریعے بناتا ہے۔ تمہیں جو آخری وسیلہ لگ رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ تو اللہ کے وسیلوں کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ تم اس کی صلاحیتوں کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تم کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے کن کن بہانوں سے تمہیں نوازنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور کن کن راستوں سے تمہیں عطا کرنے والا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل تہجد ہے۔ اللہ نے تہجد کی نماز بنائی جس کا صلہ عطا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو وہ تہجد بناتا ہی نہیں، لیکن اسے عطا کرنا تھا، اور اس نے ان عطاؤں کے لیے تہجد جیسا بہانہ بنا دیا۔ یہی خاصیت ہے ہمارے رب کی کہ وہ ہماری پسند ہم تک لانے کے لیے اسے کبھی انکار نہیں کرتا ہے۔ جب قبولیت کی ایک راہ بند ہو جاتی ہے تو وہ فوراً دوسری راہ دکھا دیتا ہے۔ تو اگر تم بھی کسی ایسی معجزوں کی راہ میں ہو تو وہ تہجد کی راہ ہے، وہ نماز جس کا وجود کا مقصد ہی قبولیت ہے۔ یہی وہ نماز ہے جو فرض نمازوں کے بعد ایسی واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے، جو اب تک دعاؤں سے نہیں مل سکا۔ دیکھنا اللہ اسے تہجد کے ذریعے تم تک کھینچ لائے گا۔ تہجد تو بس بہانہ بنتا ہے، ورنہ کن کے فیصلے تو کیے جا چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری چاہت کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اللہ لوٹا دے گا تمہیں تمہاری ہر وہ کھوئی ہوئی چیز جسے وقت تہجد تمہاری نگاہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ بے نمازی کے منہ سے نکلی دعائیں جب رد نہیں کرتا، پھر کیسے تہجد کے بہائے گئے آنسوؤں کے بعد تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے سکتا ہے؟ اگر صبر کرتے کرتے آپ کی ہمت جواب دینے لگے تو بس اتنا سوچیں کہ جو اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنے انتظار کے بعد ان کے یوسف سے ملوا سکتا ہے، کیا وہ آپ کا صبر ضائع جانے دے گا؟ آپ کا وقت آنے پہ آپ کو بھی آپ کا یوسف یعنی آپ کے خوشی سے نوازا جائے گا، پر صحیح وقت آنے پر۔ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہیں۔ جواب بھلے ہی نہ مل رہا ہو، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا تو دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بے شک وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اپنے بندے کا تڑپنا۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہیں۔